نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برسر اسٹیج علماء ذوی الاحترام اور عرس محمودی میں آئے ہوئے تمام زائرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ بشکل درود پیش کرے اور پڑھے باواز بلند اللہ رب تمام زائرین سے ادباً یہ گزارش ہے کہ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے وہ آگے آ جائے تاکہ ہمارے بھائی مہمان جو آ رہے ہیں وہ بھی پیچھے ان کو جگہ بھی ملتی جائے اور بیٹھ جائے۔ تو گزارش ہے جو پیچھے پیچھے یہ بیچ میں جگہ دکھائی دے رہی ہے آگے آ جائیے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج میری تقریر کا عنوان ہے اتحاد ملت اسلامیہ۔ عزیزان گرامی وقار، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اتحاد و اتفاق باعث خیر و برکت ہے، جبکہ اختلاف و انتشار تباہی و بربادی کا پیش خیمہ ہے، یا یوں کہیے کہ اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے۔ حضرات، آج ہماری ملت بالخصوص سنی مسلمانوں کی موجودہ صورتحال کسی بھی صاحب نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ سنی مسلمان معاشیات، اقتصادیات، سیاسیات اور اخلاقیات بلکہ زندگی کے تمام اہم شعبوں میں تشویشناک حد تک بچھڑتے جا رہے ہیں۔ اس کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، وہیں پر ایک اہم سبب یہ ہے کہ آج ہمارے سنی مسلمانوں میں اختلاف و انتشار کا عنصر غالب ہے۔ جس قدر اختلاف و انتشار ہماری جماعت میں پایا جاتا ہے، اتنا اختلاف و انتشار کسی بھی جماعت میں نہیں۔ چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر کوئی ایک دوسرے کا دست بغریبہ ہے۔ آپسی بغض و عناد، بیجا فروئی و مشربی تعصبات میں ہمارے خواص الجھے ہوئے ہیں۔ ذاتی مفادات کے حصول کے لیے جماعت کا بڑے سے بڑا نقصان بھی آج گلے سے برداشت کر لیا جاتا ہے، چاہے حب جا اور دنیا طلبی کی خاطر ہمارے بڑے سے بڑی جماعت کے تباہی کے دہانے پر کھڑے ہو رہے ہیں۔ حضرات، اس اختلاف کو ہمیں اپنے درمیان سے ہٹانا ہوگا۔ ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر ملت اسلامیہ کی ترقی کے لیے کچھ سوچنا ہوگا، ورنہ ہماری جماعت کا آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ بس یوں سمجھیے کہ ہم تباہی و بربادی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ اگر اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو وہ دن دور نہیں کہ سنیت جا پر لب ہو جائے۔ حضرات گرامی، رب کریم نے امت محمدیہ کو اتحاد و اتفاق کا درس دیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ رب دو جہاں کا یہ فرمان عالی شان پوری امت محمدیہ کو درس وفا دے رہا ہے، درس اتحاد دے رہا ہے، اور ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہاری کامیابی ایک ساتھ ہونے میں ہے، تمہاری جماعت کی کامیابی اتحاد میں ہے۔ اگر تم میں اتحاد ہے تو خدا تمہارے ساتھ ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت و قوت تمہیں ہرا اور مات نہیں دے سکتی، بلکہ تم دنیا میں طاقت اور قوت کے ساتھ بڑھتے رہو گے۔ حضرات محترم، حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خطہ عرب میں آنے سے قبل ساری دنیا جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر آپ کے آنے سے رحمت حق کی بہار آ گئی۔ آپ نے قبیلوں کو بھی ملایا، ان کے دل بھی ایک کر دیے، اور اسلام کی کشور کشائی کا پرچم جدھر بھی گیا
رونق افروز کرتا گیا۔ حضرات گرامی وہ عرب کے بدو جنہیں کوئی جانتا بھی نہ تھا، وہ کیسر و کسریٰ کے تخت و تاج کے وارث بن گئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوں سے سریا کر دیا، اور خود نہ تھے راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دارالعلوم فیض اکبری۔ حضرات محترم، امت مسلمہ کے اس اتحاد نے ہمیں ہر بلندی سے نوازا۔ صدیوں تک اسی اتحاد کی بنیاد پر ہم آگے بڑھتے رہے۔ اسی اتحاد کی بدولت باطل ایوانوں پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، مگر جو ہی ملت اسلام نے اتحاد کو دور کیا، اتحاد سے دور ہوتی گئی آپسی بغض و عناد، بیجا فروئی و مشربی تعصبات، اور جہاں جہاں وہ پیچھے بڑھتی گئی تو ہمارا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم سنی مسلمانوں کو سب سے پیچھے مانا جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، تو گردوں نے سریا سے زمین پر ہم کو دے مارا، اور طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے ہوئی قوم بے اقتدار اپنی۔ حضرات، آج ہم پوری دنیا میں لاکھوں اور اربوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود ہر لحاظ سے پسماندہ ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ ہماری کم تعداد کے باوجود بھی دنیا ہماری شان و شوکت کے قصیدے پڑھا کرتی تھی، دنیا ہماری شان و شوکت کے قصیدے پڑھا کرتی تھی۔ حضرات گرامی، لیکن آج ہمارے قرآن کو جلایا جا رہا ہے، ہماری مقدس کتاب کو پیروں تلے روندا جا رہا ہے، ہماری ماں اور بیٹیوں کی عزتیں پوری دنیا میں نیلام ہو رہی ہے، ہمارے مقدس رسول کو گندی گندی گالیاں دی جا رہی ہے، اور ان کے نام کا بےہودہ کارٹون بنا کر پوری دنیا میں اسلام اور بانی اسلام کی شبہ مٹائی جا رہی ہے۔ حضرات گرامی، آج دیکھتے ہیں تو مسلم قوم، سنی مسلمان سب سے پیچھے نظر آ رہی ہے۔ ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا، اگر اس کی ترقی کے لیے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اگر دین متین پر عمل کرتے رہیں گے تو وہ دن دور نہیں ہوگے کہ سنی مسلمان سب سے آگے نظر آئیں گے، سب سے آگے نظر آئیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ایکتا کا اور اتحاد کا اور ایک جٹ ہونے کا درس دیتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تو باطل دین ہے، مگر میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ حضرات گرامی، اسلام ہمارا سچا دین ہے اور حق دین ہے۔ کیا آپ نے میرے آقا کی سیرتوں کو نہیں پڑھا ہے؟ کیا سنت نبی کو نہیں پڑھا ہے؟ آقا علیہ السلام نے جو ان کو تکلیفیں دیتے تھے تو آقا علیہ السلام ان کو دعائیں دیا کرتے تھے۔ کوئی کچرا پھینکتا تھا، اگر بیمار پڑ جاتا تھا تو اسی کی عادت کے لیے میرے آقا اس کے گھر پہ چلے جاتے تھے۔ بس آخر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ عقل ہے تیری، صفر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، اور ماں سوی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور آخر میں اتنا ضرور کہوں گا، کیونکہ یہ جو کچھ بھی میں نے بولا، جو کچھ آپ نے سنا، یہ بس کمال ہے تو ان بزرگوں کا کمال ہے۔ جو بھی ملا ہے در اکبر اور محمود سے مجھے ملا ہے، اس لیے میں اس در کا غلام ہوں۔ اور آخر میں یہ شعر ضرور کہوں گا کہ خدا آباد رکھے یہ سلسلہ تیری نسبت کا، خدا آباد رکھے یہ سلسلہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بڑی دنیا میں پہچانے کہاں جاتے، اور نصیر اچھا ہوا کہ در مل گیا ان کا ہمیں، ورنہ نصیر اچھا ہوا کہ در مل گیا ان کا ہمیں، ورنہ کہاں ہوتے کہاں تھمتے خدا جانے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔